بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اتمام حجت کیا ہے اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اتمام حجت کیسے کی۔ معزز ناظرین، کئی صدیوں سے واقعہ کربلا کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر جتنا سمجھتے ہیں اتنا ہی مزید سمجھنے کے لیے رہ جاتا ہے۔ شاید یہ دنیا کے معجزات میں سے ایک بہترین معجزہ ہے۔ معزز ناظرین، اتمام حجت یعنی آپ کسی معاملہ پر مخالف کے لیے کوئی ایسا راستہ نہ چھوڑیں کہ اگر مگر کا لفظ استعمال کر سکے۔ واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج پر دنیا و آخرت دونوں جہانوں کے لیے اتمام حجت مکمل کر دی۔ امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے، خیمے گاڑے، کربلا کے قریبی قبیلہ کو طلب کیا اور اس زمین کی ملکیت پوچھی اور خریدنے کا ارادہ کیا۔ قبیلہ نے وہ زمین تحفہ میں دینے کی خواہش کی، مگر آپ نے قیمت طے کرنے کی بات کی اور یوں 60,000 درہم میں زمین خرید لی کہ کل کوئی یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ امام حسین علیہ السلام دراصل زمین پر قبضہ کر کے رہنا چاہ رہے تھے اور ریاست نے کارروائی کی۔ اس دوران یزیدی فوج کا پہلا دستہ کربلا پہنچ گیا، جس کی قیادت حضرت حر کر رہے تھے۔ سفر کی وجہ سے پورا قافلہ پیاسا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سب کو پانی پلانے کا حکم دیا، یہاں تک کہ جانور بھی سیر ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے تو اس وقت جنگ کر سکتے تھے۔ یزیدی فوج تھکی ہوئی تھی، پیاسی تھی اور تعداد میں بھی کم تھی، لیکن ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، گو کہ وہ آپ کی فوج کو قتل کرنے آئے تھے۔ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ کل روز محشر کسی کے پاس یہ عذر نہ رہے کہ ہم تو جنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کو صرف وہاں روکنے کے لیے گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے ہم پر حملہ کر دیا تو ہم نے اپنے دفاع میں قتل کیا۔ معزز ناظرین، اس کے بعد مزید فوج آئی تو امام حسین علیہ السلام کو دریائے فرات کے قریب سے خیمے ہٹانے کا کہا۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ آج یا کل انجام موت ہی ہے، تب بھی جنگ کر سکتے تھے، مگر واقعہ کربلا سننے والا کہہ سکتا تھا یہ تو دور جاہلیت کے عربوں کی طرح پانی کی جنگ تھی، نہ کہ دین اور اصول کی۔ عربوں میں زمانہ جہالت میں بھی اصول تھا کہ سال میں 4 ماہ ایسے تھے کہ جیسے ہی چاند نظر آیا جنگیں رک جایا کرتی تھی، اور وہ مہینے محرم، ذی القعدہ، ذی الحج اور رجب تھے۔ اس اصول میں انسانیت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے زمانہ جہالت کے اس اصول کو قائم رکھا۔ امام حسین علیہ السلام محرم الحرام میں امام حسین علیہ السلام کا کربلا پہنچنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ عذر بھی باقی نہیں رہنے دینا چاہتے تھے کہ روز محشر وہ کہہ سکیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام امن کے مہینہ میں آتے تو شاید ہم جنگ نہ کرتے۔ امام حسین علیہ السلام اس جنگ میں خواتین سمیت شیرخوار بچے بھی ساتھ لائے تھے۔ عربوں کے اس زمانے میں جنگ کے کچھ اصول ہوا کرتے تھے۔ اس میں یہ بھی اصول تھا کہ جب دشمن اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہو تو حملہ نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے امام حسین علیہ السلام کربلا میں اہل و عیال کے ساتھ آئے۔ اصول تھا کہ اگر کوئی بزرگ جنگ کے میدان میں آ جائے تو کوئی اس سے جنگ نہیں کرتا تھا، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے حضرت حبیب ابن مظاہر جیسے بزرگ کو خط لکھ کر کربلا پہنچنے کا حکم دیا۔ اصول تھا کہ اگر تازہ مہندی لگائے دولہا میدان میں آئے تو اس سے جنگ نہیں کی جائے۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت امیر قاسم علیہ السلام کی شادی کی۔ اصول تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے ساتھ چھوٹا بچہ لے کر آ جاتا تھا تو جنگ رک جاتی تھی۔ امام حسین علیہ السلام حضرت علی اصغر علیہ السلام کو لے کر میدان جنگ میں آ گئے۔ معزز ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے اپنی طرف سے اتمام حجت کی کہ کل کوئی یزیدی یہ عذر نہ کر سکے کہ اگر حسین یہ کر دیتا تو میں جنگ روک دیتا۔ آج کچھ لوگ کربلا کی جنگ کو اقتدار کی جنگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ایک غیر مسلم دانشور نے اس فضول عذر پر بہترین بات کی ہے کہ اگر کربلا کی جنگ اقتدار کے لیے تھی تو مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آتی کہ حسین میدان کربلا میں اپنے بچے اور خواتین کیوں لے کر آئے۔ اس بات سے
سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جنگ اقتدار کے لیے نہیں بلکہ خالص مذہب کے لیے تھی۔ جب یزیدی اللہ کی عدالت میں ہوں گے تو کربلا کا ایسا کون سا پہلو ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ اے اللہ، اگر حسین ایسا کرتا تو ہو سکتا تھا ہم جنگ سے باز آ جاتے۔ معزز ناظرین، امام حسین علیہ السلام سے محبت کو الگ رکھ کر سوچئے، پھر بھی آپ کو معمولی سے معمولی عذر بھی نہیں ملے گا جس پر یزیدی اللہ کی عدالت میں مظلوم بن سکیں۔ یہ مولا حسین علیہ السلام کی ہی حکمت تھی کہ 30,000 کی فوج سے 72 جیت گئے۔ واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج پر دنیا و آخرت دونوں جہانوں کے لیے اتمام حجت مکمل کر دی۔ معزز ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزید دینی اور اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔